كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار راني وراب الراني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة وتمشي إليه على ساق بلا قدم. وأحسن منك لم تركت عين وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. واجب الاحترام سامعین کرام اور معززہ و موقرہ سامعات، خصوصاً طلباء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، ماہانہ درس آج اس عنوان سے ہے کہ رب کائنات نے سورہ حجرات کے مسائل یا قوانین میں سے صحابہ کرام کی عظمت بیان کی ہے،
یہ آیت کریمہ جو بندہ ناچیز ناقابل حاضل امر العظیم نے تلاوت کی ہے، اس میں تقریباً تمام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے شان صحابہ، عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بیان کیا ہے اور تحریر کیا ہے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنی عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ ایمان اور عمل اور تقوی تو صحابہ کرام میں واضح طور پہ اور یقینی طور پہ تھا۔ عالم آدمی محنت سے بنتا ہے، مدرس محنت سے بنتا ہے، مقرر محنت سے بنتا ہے، مصنف اور مناظر بھی محنت سے بنتا ہے، اور عالم ربانی بھی محنت سے بنتا ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے کہ باپ ہے تو بیٹے میں ضرور ہوگی، پڑھے گا تو ہوگی ورنہ نہیں۔ صحابیت یہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ اگر کسبی ہوتی صحابیت، صحابہ بننا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صحابی ہوتے۔ تابعی ہے کہ 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کی ہے، استفادہ کیا۔ اگر یہ اپنی محنت سے حاصل ہوتی تو تمام ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی صحابی ہوتے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جسے عطا فرمائے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی ایمان کی حالت میں، پھر اسی میں موت آئی، یا نابینا تھا اور حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا تو وہ صحابی ہے، اسے جس نے دیکھا تابعی ہے، جو انہیں دیکھا اسی حالت میں تبع تابعین ہے۔ تو صحابیت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت توحید کا ذکر کر کے دلائل دیتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ کر کے دلیل میں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہو سبحان اللہ۔ عرصہ دراز سے بندہ ناچیز میں کہا کرتا ہوں، بڑے بڑے وظیفے اور دعائیں ہیں۔ وظیفہ اصل میں دعا ہی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنا اور ازواج مطہرات اور آل بیت کی، یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے۔ چاہے نظموں میں، نعتوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، تصنیف میں صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کرنا، بیان کرنا، لوگوں کو سنانا بہت بڑا وظیفہ ہے، اور رب کائنات بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ تو سورہ حجرات آیت نمبر 7 اور 8 اللہ نے عجیب طریقے سے صحابہ کرام کی عظمت بیان کی ہے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان کرنی، سننی، سنانی، لکھنی، لکھانی، اس پہ تکلیفیں اٹھانی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید والسنہ ایک گلدستہ ہے، ہم توحید کا بھی کام کرتے ہیں،
سنت، رسالت، ختم نبوت کی بھی خدمت کرتے ہیں، شان صحابہ، شان اولیاء، شان علماء، اور علم بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ دنیا داروں کی معراج ہے پیسہ اکٹھا کرنا، اور ایمان داروں کی معراج ہے علم حاصل کرنا، اور علماء اور طلباء کی خدمت کرنا، اور ان کی باتیں سن کے عمل کرنا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ لاکنہ جو ہے یہ طلباء سمجھیں گے بات کرنی ضروری ہے، یا علماء سمجھیں گے، یا معلمات اور طالبات سننے والی سمجھیں گے، کہ لاکنہ کا جو اپنا حقیقی معنی ہے نا موضوع لا، یہ اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنی لاکنہ کا ہے استدراک، پچھلی بات کو کور کرنا۔ وہ یار آیا ہے فلاں، آ کے سوئے ہی رہا ہے، کوئی کام نہیں کیا، لیکن آ گیا، یہ استدراک ہوتا ہے۔ اس کا اصل معنی موضوع لا ہے۔ اتفاقاً بات یاد آ گئی، قاضی حمید اللہ رحمہ اللہ، میں ان سے بڑا متاثر تھا، کیونکہ ان کے پاس بیٹھ کے محسوس ہوتا تھا کہ ہم کچھ نہیں ہے یار، ہمارے پاس کیا ہے، یہ لوگ عالم ہیں۔ اس لیے میرے بڑے محبوب استاذ تھے، مدرس تھے۔ وہ ایک بات کرتے تھے کہ مولوی کا موضوع لا، یعنی مولوی کا اصل جو مقصد ہے نا، کہ آدمی کہے مولوی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مولوی کا موضوع لا ہے کتابیں پڑھانا۔ جو عالم بن کے کتابیں نہیں پڑھاتا، چاہے آتی نہیں ہے یا آتی ہے اور پڑھا نہیں رہا، تو حضرت فرماتے تھے وہ مولوی نہیں۔ مولوی کا موضوع لا جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے علم پڑھانا۔ تو بات آ کے لاکنہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، یہاں معنی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات یقینی ہے کہ حبب الیکم الایمان، صحابہ کرام اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ صحابہ کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو، عتیق اندر آ جائے، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے۔ یہ جو حبب ہے نا محبت سے، یہ جب حب یحب ہو تو مطلب ہوتا ہے محبوب بنانا، کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لینا۔ اور جب یہ حببا حببا یحبب ہو تو محبوب بنانا، اور حبب یحبب ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا محبوب بن جانا، کسی کا خود محبوب بننا۔ حبب یحبب محبوب بنانا، لیکن حبب یحبب محبوب بن جانا کسی کا، یہ ہے باب تفعیل۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کے جز جز کو صحابہ کرام تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کھولنے لگا،
یعنی ذہنی طور پہ کھولنے لگو۔ مشکات شریف میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس طرح بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ کم از کم جو ادنا اور سٹارٹنگ ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل ان میں سے ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، بے حیا نہیں با حیا ہونا، اور کم از کم ہے اماطۃ الاذی عن الطریق۔ بابا اشرف آ رہا ہے برف والا، بابا اکبر آ رہا ہے، راستے میں دیکھا ایک روڑا پڑا ہے، ہٹا دیا اس سے، ایمان کی نشانی، ایمان کی نشانی ہے۔ تو فرمایا صحابہ کرام ذرا محبت سے سننا، پہلے بھی آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہیں ایمان سے بڑی محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اس کا ذکر آدمی زیادہ کرتا ہے، اکثر ذکرہ، ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تمہیں ایمان سے محبت ہے نا، تم ایمان کا بڑا ذکر کرتے ہو، ایمان ایمان ایمان، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالایمان۔ انگاروں پہ لٹایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، صحابیات کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ پیچھے کنیکشن آ رہا تھا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے صحابہ کرام تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہیں ایمان سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جہاد میں اگر دوسری سائڈ پہ باپ کافر ہے تو تم نے پرواہ نہیں کی باپ ہونے، جو بیٹا مقابلے میں ہے تو تم نے پرواہ نہیں کی ہے، چچا مقابلے میں ہے تو تم نے پرواہ نہیں کی ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، آپ ذرا ذہن میں رکھنا یہ بات، محبت کے چونکہ بہت معنی آتے ہیں، تو میں نے جب یہ معنی پڑھا تو پہلے میں تھوڑا سا حیران ہوا، پھر میں نے جب اس کو تحقیق سے دیکھا تو میں خوش ہو گیا۔ وہ کیا کہ ایمان کا معنی، محبت کا معنی انتہا ہے۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ اب محبوب پھر کیا معنی کریں گے جب اس کا معنی انتہا ہے؟ تو اب معنی کریں گے محبوب انتہا ہوتی ہے کہ بس میری انتہا فلاں محبوب ہے۔ بات بڑی گہری ہے، اگر سمجھ گئے۔ آج سیف اللہ صاحب سر مار رہے ہیں، یہ الحمدللہ آپ طالب علموں کی طرح باتوں کو سمجھتے ہیں، میں ویسے نہیں کہہ رہا، میرے علم میں سمجھتے ہیں۔ ارشد صاحب بیٹھے، یہ بھی علمی باتیں سمجھتے ہیں، آپ سارے سمجھتے ہیں، اور اس بات کو آپ ایسا سمجھے نا، کہیں کہنا کہ ہمارے فقیر استاد نے بتایا تھا کہ محبت کا معنی انتہا ہے، انتہا ہے نا، تو اب کیا معنی کرو گے؟ جو تمہارا محبوب ہوگا تمہاری انتہا ہوگی، بس بس بس۔ اللہ سے محبت عبادت میں، حاجت روا مشکل کشا مننے میں انتہا ہے، اور حضور علیہ السلام محبوب ہیں، اتباع ہم کسی کی نہیں کرتے، انہی کی کرتے ہیں۔ اگر تقلید کرتے ہیں تو انہی کی ضمن میں کرتے ہیں کہ ائمہ نے ہمیں ان کا راستہ بتایا۔ میرے خیال بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب کیا معنی کرو گے جب محبت کا معنی انتہا کرو گے؟ 28 معنی آتے ہیں۔ اب معنی کریں گے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ کرام، اللہ نے تمہاری انتہا ایمان بنا دی ہے، تم بس ایمان کو دیکھتے ہو اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہو۔ میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہے۔ پھر مجھے ایک اور معنی ملا تو میں نے کہا یہ بھی سیٹ کرنا ہے
کیا کہ یار محبت کا ایک معنی آتا ہے سانپ ڈال کر، محبت کا ایک معنی کیا آتا ہے سانپ. طالب علم بیٹھے ہو تو اگر اس کو کہتے ہیں ام الحب، سانپ ایک سانپ کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں ام الحب. اب بڑی عجیب بات آ گئی کہ محبت اس کا معنی سانپ ہے، تو پھر کیا معنی کرو گے؟ سانپ بڑی خطرناک چیز ہے، محبت بھی بےایمانہ خطرناک ہے. یہ سچی ہوئی اور جائز ہوئی تو پروان چڑھو گے، اور اگر غلط ہوئی تو پھر ایسا سانپ ہے تمہیں ڈس کے رکھ دے. ہمارے علاقے میں ایک مولانا گزرے ہیں، آپ جانتے نہیں لہذا غیبت نہیں بنے. اتنے بڑے عالم تھے کہ آ رہے ہوتے تھے لوگ سر پہ کپڑا رکھ لیتے تھے. بہت بڑے عالم تھے. کسی گناہ میں اللہ کی ناراضگی آئی، مبتلا ہوئے، تو مجھے ان بابوں نے بتایا جنہوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ہمارے سامنے حقہ پینا شروع کر دیا، پھر علاقے سے نکل گئے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فارسی پڑھی تھی، اور وہاں جا کے میرے والد صاحب نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ تو کہا نور محمد چلے جاؤ، تم بس جاؤ، میرا اپنا معاملہ ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ محبت کا معنی ام الحب، سانپ کی ایک قسم ہے. سانپ بڑا خطرناک ہے، محبت بھی خطرناک ہے. جو صحیح ہوئی تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، جو غلط ہوئی تو برباد ہو جائے گی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی غلط محبت میں صرف گپ لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کی حقیقی عزت نہیں رہتی. تجربہ کر لو کتنا نقصان ہے. تو میرا خیال میں آپ کو باتیں کچھ سمجھ آ گئی کہ محبت کا معنی سانپ بھی ہے. پھر سانپ کی تشریح بھی کرنا. اگر کوئی کہے مجھے فلاں سے محبت ہے تو کہنا استاد نے محبت کا ایک معنی سانپ بھی بتایا ہے، سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تھوڑی سی تشریح کر دوں فائدہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے ان الدین لیارز الی المدینہ، قیامت کے قریب دین مدینہ منورہ کی طرف جائے گا. کل عبد الرحمان صاحب میرے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے بھائی جا رہے، دعا کرنا اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. دعا کرے وہاں جا کے اللہ عبادت کی توفیق دے، میری بہو کو بھی انہیں بھی، اور انشاءاللہ اللہ دے گا. تو مدینہ منورہ کی طرف دین آخر میں جائے گا سمٹ کے، کیونکہ ہر چیز اپنے گھر میں جاتی ہے. تو دین کا جو گھر ہے وہ صاحب دین ہے، مدینہ منورہ. کہو سبحان اللہ. اور مکان کی جو عظمت ہوتی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. مجھے بتاؤ یہ کیوں اس کی عظمت ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مجھے اور آپ کو اپنے سادے سادے مکانوں سے محبت ہے یا کہ نہیں؟ کیونکہ وہاں ہم رہتے ہیں. مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، کیونکہ وہاں مکین تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب بھی آپ کا جسد عطر ہے اور روح علیین میں. ان الدین لیارز الی المدینہ، ریاض الجنہ میں بھی حدیث لکھی ہے، دین جائے گا مدینہ کی طرف جیسا کہ سانپ جاتا ہے اپنی سوراخ کی طرف. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے جو کہا محبت کا میں نے ایک سانپ بھی ہے. سانپ ایک خطرناک چیز ہے، اور سانپ سیدھا جاتا ہے جو اپنا اس کی بل ہوتی ہے یا اپنا اس کا دشمن ہوتا ہے. تو دین مدینہ منورہ کی طرف سیدھا جائے گا. ان الدین بدا غریبا،
دین کی ابتدا بھی ہوئی بے یار و مددگار، آخر میں بھی اس پہ عمل کرنے والے کم رہ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، جو کم ہوں گے سب میں زیادہ میں کم ہوں گے تو انہیں مبارک۔ تو فرمایا جس طرح سانپ سیدھا جاتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہا دین بھی سیدھا مدینہ میں جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان تمہاری انتہا ہے۔ ایمان کی محبت بہت نازک ہے، خیال کرنا صحیح ہوئی تو ٹھیک، ورنہ کام نہیں آئے۔ ابو طالب کو نبی علیہ السلام کی پرورش اور خدمت بھی کام نہیں آئی تھی، کیونکہ ایمان محبوب نہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا ہے۔ عورت گھر کے برتن لے کے آتی ہے جہیز کے نہیں، اپنے گھر کے استعمال کے لیے لے آئی، ساتھ کہتے ہیں استاد جی آپ کے بہو نے، میری بیگم نے، استاد جی دیکھو گھر کے لیے برتن لائے ہیں، اتنے قیمتی برتن لائے ہیں، لیکن اسی طرح پڑے ہیں، کیا کریں جی، بکھرے ہوئے پڑے۔ جس وقت وہ اپنی اس کو شیڈ پہ یا کسی الماری میں خوبصورت کر کے رکھ دیتی ہے نا، تو پھر ساتھ کہتے ہیں ہاں برتن آئے بھی ہیں اور اس نے خوبصورتی سے رکھی بھی ہیں۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا، صرف بنایا نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام تمہارے دلوں میں ایمان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو داڑھی بڑی خوبصورت نہ بھی لگے، ایک بال بھی ہو، وہ سنت کے مطابق بڑی خوبصورت لگتی، پگڑی بڑی خوبصورت لگتی، اینک بڑی خوبصورت ہے، جوتا بڑا خوبصورت ہے، ہونا اور چیز ہے، ہونا اور چیز ہے، اور اس کا خوبصورت لگنا اور چیز ہے۔ ایک بات دہرانے لگا ہوں، یہ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہو تو پھر سیکھتے ہو ماشاءاللہ۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ استادوں نے محبت کو سانپ کیوں کہا، وہ تو خطرہ ہے، تو میں کہوں گا ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا۔ ہر خطرہ، اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، تمہاری محبت ہے، اور صرف محبوب نہیں کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بھی کر دیا ہے۔ ایمان خوبصورت ہے، کیسے خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں؟ جبرائیل امین خود بڑے خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اسی لیے جب انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے نا مدینہ منورہ میں، اللہ اکبر، تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، کیونکہ دحیہ کلبی بہت خوبصورت صحابی تھے۔ تو جبرائیل امین خود خوبصورت ہے، سید الملائکہ ہے، سبحان اللہ۔ جب آتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو صحابہ کرام میں تو حضرت بلال رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے، کئی صحابہ کرام بڑے خوبصورت تھے، کئی اگر اس درجے کے نہیں تھے، ان کی خوبصورتی سے آج کا حسین و جمیل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان میں ایمان تھا، اور ایمان بڑا پیارا محسوس ہوتا تھا۔ گھر سے چلتے ہیں، صدیق گھر سے نکلے، فاروق گھر سے نکلے، عثمان گھر سے نکلے، حضرت علی گھر سے نکلے، معاویہ، حسنین، طلحہ، زبیر، عبید اللہ نکلے گھر سے، عبداللہ بن عمر گھر سے نکلے۔ اچھا، وہ گھر سے نکلے، وہ ادھر سے نکلے، جبرائیل امین ادھر سے چل پڑے، سبحان۔ ان سے یہ تھا کہاں جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 11 دن کے بھوکے، جب نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے بھوک ختم، پیاس ختم،
پریشان حال دیکھ کے مسکرا پڑتے تھے، ہے نا؟ اس ایمان کو اتنا خوبصورت کیا کہ صحابہ کرام گھر سے چلے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین چل پڑے۔ بڑا لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، منٹوں سیکنڈوں میں کر کے ابھی صحابہ نہیں پہنچتے تھے تو جبرائیل امین پہنچ جاتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام پوچھتے تھے جبرائیل امین کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ پیغام لے کے آئے۔ جبرائیل امین کیا پیغام ہے؟ صحابہ آ رہے ہیں، پہنچنے لگے ہیں، قل سلام علیکم، اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام دے دو۔ یار تو عظمت کی انتہا ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا بدبخت ہے جو صحابہ کرام کا دشمن ہے، اور کتنا بد نصیب ہے جو صحابہ کے دشمنوں سے دور کا بھی تعلق رکھتا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، طلباء اور عوام گواہ رہنا، یہ بات آپ نے میری زبان سے 1000 دفعہ سنی ہوئی۔ میرا اگر جسم سفر میں یا رش میں کہیں شیعہ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو میں فوراً اگر ہو سکے تو اپنا گیلا کپڑا یا ہاتھ گیلا کر کے پھیرتا ہوں۔ دل میں نفرت ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے گستاخ ہے، میری ماؤں کے گستاخ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ سلام آ رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ بڑے راضی ہو رہے ہیں کہ میں فقیر بیان کر رہا ہوں، تم قرآن سمجھ رہے ہو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان اللہ نے تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں رچا دیا ہے، جما دیا ہے، پکا کر دیا ہے۔ وہ ایمان تمہارے دلوں میں مکی بن گیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں خوبصورت ہے۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں آدھی عوام کو سمجھ آئے گی، پوری طلباء اور علماء کو سمجھ آئے گی، اور جو میرا درس سنتے ہیں علماء طلباء کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، دعا کریں۔ یہ خببہ اور زینا باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے کہ آدمی کی نسبت وہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے اتنا محبوب کیا، تمہارا نام صدیق، فاروق، عثمان، علی ضرور ہے، معاویہ ضرور ہے، لیکن حببہ تمہارا نام ہی اللہ نے محب اور مومن رکھ دیا، اور زینہ اتنا خوبصورت کیا ہے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں کہ تمہارا نام ہی بن گیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آج میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر خازن مدارک کا، بہت بڑی تفسیر ہے، کمال ہے، حدیث کا حوالہ دے کے معنی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے عربی میں ہاذی لطیفہ، لطیفہ یہ ہمارا لطیفہ نہیں، جب کتابوں میں لطیفہ ہے تو میں نے ہوتا ہے باریک بات، مثلا بعض مفسرین نے لکھا قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، ہے نا؟ انہوں نے کہا یہاں بھی ایک لطیف ہے، باریک بات کہ لوگوں نے کہا قیامت کب ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا۔ پھر فرمایا تم قیامت کے بارے میں باتیں کرتے ہو، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ بادل سامنے ہے بارش نہیں ہوتی، تو قیامت کب آئے گی مقرر وقت تمہیں نہیں پتا ہے۔
تم تو بارش کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ ایک باریک بات ہے. اچھا بارش کی بات کرتے ہو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ بیگم کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کچھ اور ہے، پروان چڑھے گا یا ضائع ہو جائے گا، نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا قیامت. تم تو بارش کو نہیں جانتے. اور بارش کو چھوڑو، تمہیں تو یہ نہیں پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو بھی چھوڑو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کل کیا کرو گے. اس ٹائم میں دنیا میں ہوگے یا قبر بنی ہوگی، منوں ٹنوں کے حساب سے تمہارے اوپر مٹی پڑی ہوگی. ایک ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت رکھتی تھی. بیٹا جوانی میں چلا گیا تو وہ بار بار اس بات کو دہراتی تھی، بیٹا تو میرے ساتھ ناراض ہوتا تھا، میری بہو کے ساتھ ناراض ہوتا تھا، میرے بستر پہ اتنی مٹی پڑی ہے کیوں نہیں صاف کی ہے. تو بیٹا آج تو منوں ٹنوں کے اعتبار سے مٹی تیرے اوپر پڑی. اللہ پاک محفوظ رکھے. اولاد کے آدمی کندھوں پہ جائے، اولاد کندھوں پہ نہ جائے. اللہ پاک لمبی زندگی دے سب کی اولاد کو. سمجھ آ گئی بات کہ تم وما تدری نفس ماذا تکسب، تمہیں تو یہ نہیں پتا کل کیا کرو گے. اچھا یہ کل کی بات تو چھوڑو. وما تدری نفس بأی ارض تموت، میرا گھر، میری کوٹھی، میری زمین، میری دکان، میری جائیداد، میرا خاندان، میرا یار، میرا دوست، میرا محبوب، میرا معشوق. وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا موت کہاں آئے گی، قبر بھی نصیب ہوگی یا کہ. سمجھ گئے؟ لطیفہ کہتے ہیں باریک بات کو. تو یہاں ایک لطیفہ ذکر کیا، باریک بات کہا. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے یہ تینوں چیزیں ایمان کے مقابلے میں بیان کی ہیں. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. ادھر دیکھو ذرا، ایمان تین چیزوں کا نام ہے. ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق آ جائے. جب عقیدے کی بات آئے نا تو طالب علموں کو پتہ ہے، آپ بھی یاد رکھنا، شرع عقائد بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب پڑھاتے ہیں. شرع عقائد، شرع عقائد کی شرح خیالی، خیالی کی شرح امور عامہ. خیالی اور امور عامہ اب مدرسوں میں نہیں ہے لیکن بندہ ناچیز پڑھاتا ہے. پچھلے سال بھی پڑھائی ہے، تورمان صاحب بھی پڑھاتے. اس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. دل میں تصدیق آ گئی. ادھر یہ بات ہے بڑی گہری لیکن ہر ایک کو سمجھ آئے گی تاکہ محتاط رہنا. ایک بہت نیک آدمی ہے، نام نہیں لوں گا، مجھے ایک دن کہنے لگے میں صبح اٹھا نا تہجد کے لیے تو یار تصدیق نہ رہی. شیطانی حملہ ہوتا ہے نا، جہاں خزانہ ہوتا ہے چور وہاں ہی آتے ہیں، چور وہاں آتے ہیں. کہتے ہیں میں جاگا تہجد کے لیے تو تصدیق نہ رہی. کہتے ایک سیکنڈ کے بعد ایسی تصدیق آئی کہ پہلے سے 1000 گنا بہتر آ گئی. ایک ہے تو بات بڑی مشکل، جو نہ سمجھ آئی تو سمجھ لینا لیکن انشاءاللہ سمجھ آئے گی. میں اللہ کا لاکھ لاکھ میں عاجز گنہگار شکر ادا کرتا ہوں، مجھے بات سمجھانے کی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اپنی رحمت سے. اگر اس تصدیق کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، آدمی گناہ کرتا ہے، بیمار ہے روحانی طور پہ، توبہ کرتا ہے، یہ علاج ہے. اور یاد رکھنا بعض اوقات بیماری آتی ہے اور آدمی علاج کراتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے. وہ یار تجھے کیا ہو گیا، بڑا صحت مند ہو گیا. یار بیمار ہوا تھا، علاج کرایا، معدہ وغیرہ سیٹ ہو گیا. گنہگاروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کر، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ اہل ساحل، اہل طوفان کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے. گنہگار جب توبہ کرتا ہے نا تو پہلے اگر کنجر ہے، کنجری ہے، مشرک ہے، بتی ہے،
गुनहगार है, डाकू है, चोर है, जब तौबा करता है उसका अंदाज अल्लाह के यहां बदल जाता है। इसलिए वो बुजुर्ग मुझे कहने लगे, जागा तो तस्दीक में फर्क आ गया। ऐसी तस्दीक आई, कहने लगे ओ इतना ईमान मजबूत हो। उस शैतान ने हमला किया ना तो रहमान ने रहमत की। कभी हो तो फौरन पढ़ा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुझे किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तेरे माँ बाप को अल्लाह ने, अल्लाह ने फलां को, अल्लाह ने फलां को, अल्लाह ने। अल्लाह को किसने पैदा किया? ये हमले होते हैं शैतान के। वल्लव्वल वल्लाखिर वज़्ज़ाहिर वल्बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये जब आए तो फौरन कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये वसवसा चला जाएगा। तो ईमान नाम है तस्दीक बिल कल्ब, दिल में तस्दीक, अच्छा जबान से इकरार और इधर अमल करना, ये है ईमान। हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे हमारा अमल कोई नहीं है तो मुकम्मल नहीं है ईमान। ईमान मुकम्मल है दिल में तस्दीक जो आपके है, जबान से इकरार जो आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तीसरी चीज है अमल भी करके दिखाओ। नमाज पढ़ो ये अमल है, रोजा रखो ये अमल है, ज़कात दो ये अमल है, हज और उम्रा अमल है, और जिहाद अमल है, तबलीग अमल है, सच बोलना अमल है, उशर देना ये अमल है, उलमा की बातें सुनना ये अमल है। मेरे ख्याल समझ आ गई बात। ईमान कितनी चीजों का नाम है? कौन कौन सी? तस्दीक बिल कल्ब और जबान से और अमल करना। ये जो मैंने बात तस्दीक वाली बुजुर्गों की सुनाई ना, ये बात आप ज़हन में रखना और खुश होना कि शैतान का हमला सिर्फ गुनहगारों पे नहीं होता, वो तो पहले ही उसके है। ये नेकों पे भी हमला होता है, लेकिन नेक ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे उस वसवसे से निकल जाते हैं जिस तरह मक्खन से बाल को निकाल दिया जाता है। मैं एक दफा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी के पास गया। मैं इस वक्त तालिब इल्म नाराज ना होना, मुझ पे एतराज होता है, उलमा एतराज करते हैं, बल्कि मेरे अपने दोस्त हज़रत बंदियालवी अल्लाह उनका साया मुझ पे था दे रहे थे, वो भी कभी एतराज करते हैं कि ये शाह साहब का बहुत दीवाना है, चहेता है, लेकिन हूं मैं सबकी इज्जत करता हूं। यकीन करना ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी मेरी, जिनको मैंने देखा है, जितने वो अल्लाह के करीब है, जिनको मैंने देखा है, तो जिनको मैंने नहीं देखा क्या मतलब है ही कोई नहीं। मेरी जरा बात तो समझो, जिन वलियों को मैंने देखा है, ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह के बहुत करीब है। उनकी तकरीर सुनते हो ठीक है, लेकिन जो उनका ईमान और यकीन और अल्लाह के साथ राबता है वो नहीं। मैं एक दफा गया, उनकी किरामत है, वो मसला ऐसा था कि मुझे किताबों में भी नहीं मिला। मैं बैठा, अल्लाह ने ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी के दिल में वही बात डाल दी। मेरी बात समझ रहे हो? वो कोई आलिमुल गैब है, हाजिर और नाजिर है? नहीं, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है। कोई आलिमुल गैब नहीं, कोई हाजिर और नाजिर नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी उस्ताद मौलाना नसरुल्लाह खान राशिद के मदरसे में बैठे थे, बंदियालवी साहब भी गालिबन थे। तो मैंने खड़े होके कहा, हमें इशाअत तौहीद से बड़ा प्यार है, अगर शाह साहब इशाअत तौहीद को छोड़ दे हम नहीं छोड़ेंगे। तो शाह साहब ने ऐसे किया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उनकी जो बात करने लगा, उनकी किरामत है। तो मैं जब बैठा तो मुझे कहने लगे, मौलवी हबीब रहमान मुन्नू एक इश्काल सी, अब्बा जी न होना तो हल ही नहीं होना। तो मेरा वो इश्काल था, कोई भी इल्मी आप कोई भी नहीं समझ सकते। वही इश्काल जो मैं कह रहा था, ज़ियाउल्लाह शाह साहब ने मुझे बता दिया, और साथ लफ्ज कहना अल्लाह ने उनके दिल में डाला। तो मेरा वो मसला सालों से आ रहा था, वो हल हो गया। ये अल्लाह पाक मुदब्बिरुल उमूर है, वो मसले हल करते हैं। ना वो मसला आपके लिए जरूरी है ना आप समझ सकते हैं, बड़ी गहराई की बात है, इंसान समझ नहीं सकता।
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے بتاؤ جو طالب علم بیٹھے ہو، یہ لفظ کیا ہے؟ یا بدی العجائب بالخیر، یا بدی ہے کہ نہیں؟ کیا لفظ ہے؟ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. یہ 1200 دفعہ پڑھو تو اللہ بڑے غیب سے رزق دیتے. لیکن قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ اس کو پڑھتے تھے یا بدی العجائب بالخیر. اتنا بڑا صرفی ناوی کہ کوئی ان کے مقابلے میں عالم نہیں تھا. شیعہ بھی مانتے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، اہل حدیث بھی مانتے تھے، بریلوی بھی مانتے تھے کہ عالم وہ شخص ہے، لیکن پڑھتے کیا تھے؟ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. علماء اعتراض کرتے تھے تو میں کہتا تھا نہیں نہیں، تم نہیں سمجھتے، وہ ٹھیک پڑھتے. کچھ علم ظاہر ہوتا ہے، کچھ باطن ہوتا ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آتا. اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پڑھتے تھے عملیات کی دنیا میں یا بدی العجائب بالخیر تو میرے پاس ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا پوچھے جسے سمجھ آئے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں پڑھتے تھے. امام بخاری معمولی آدمی ہے. آخری حدیث میں ایک بات لائے ہیں، القسط المقسط، حالانکہ مقسط نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا وغیرہ. تو یہ ان کا مجذوبانہ انداز تھا. کبھی کبھی مسامحت کر جاتے تھے کہ لوگ ڈوب کے تلاش کریں اور پتہ چلے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر کیا ہے؟ علم. تو میں بیان کر رہا تھا کہ کفر یہ جو ایمان کی جز ہے نا، تصدیق بالقلب، اس کے مقابلے میں آ گیا. کفر نہ کرنا، تصدیق کوئی نہیں رہے گی. دوسرا کیا؟ اقرار باللسان. جب کہا نا والفسوق، فسوق نہ کرنا، فاسق نہ بننا، فاسق نہ بننا، جھوٹا ہو جائے گا، اقرار باللسان ختم ہو جائے گی. گیا. اور عمل نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ چھوڑنا، سچ نہ چھوڑنا، امانت دیانت نہ چھوڑنا. جب چھوڑے گا یہ عصیان بن جائے گا. جب عصیان بنے گا تو ایمان میں عمل بالارکان ہے وہ کوئی بھی نہیں رہے گا. کتنی چیزیں ایمان میں؟ تصدیق بال. فرما صحابہ کرام کررا الیکم الکفر، اللہ نے تمہارے دل میں کفر کو ناپسندیدہ کر دیا ہے، تمہاری تصدیق کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. والفسوق، وہ جو اقرار باللسان ہے نا، زبان سے، اللہ نے اتنا ناپسند کر دیا ہے کہ تم گوارا ہی نہیں کرتے کہ انکار کریں. ورنہ وقتی طور پہ بلال انکار کر دیتے کہ تپتے ہوئی انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو سہیل؟ اور والعصیان، جو کچھ بھی ہو جائے. بعض صحابہ کرام ایسے تھے، ایک کپڑا تھا، اس نے کر کے نماز پڑھی، وہی بیگم کو دیا، اس نے وہ کر کے نماز پڑھی. ایسے واقعات بھی حدیث میں ملتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. بعض مفسرین نے لکھا اور انہوں نے بھی صحیح لکھا ہے، مواہب الرحمان دیکھ لینا، قرطبی دیکھ لینا، تفسیر کبیر دیکھ لینا وغیرہ. انہوں نے کہا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کافر نہیں ہوگے تم، اللہ نے ناپسندیدہ کر دیا ہے تمہارے لیے کفر کو. اور اے صحابہ کرام والفسوق، والفسوق، کبیرہ گناہ بھی تمہارے لیے اللہ نے ناپسندیدہ کر دی ہیں، تمہیں بڑی نفرت ہے. والعصیان، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی تم ڈرتے ہو اور ان کی سزا سے ڈرتے ہو. دعا کرو صحابہ کرام کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دے. الحمدللہ ہے. اور پھر خوبصورت بھی کر دے. پھر ہمیں کفر اتنا برا لگے جیسے لگتا ہے کہ کافر کا نام آ جائے ہم وہ دوسری طرف پھیر لیں. اور کبیرہ گناہ اس سے اتنی نفرت ہو جائے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہماری اس سے محبت نہ رہے. اور جو صغیرہ کر رہا ہے یا خود صغیرہ کرتا ہے اس سے بھی بچے. کیوں؟ شکیل لدے والے والا بیٹھا ہے، چنگاری بڑی ہونا خطرناک ہے کہ نہیں؟
बुझा दो तो मसला क्या हो जाएगा, खत्म। छोटी सी इतनी चंगारी हो, नहीं बुझाओगे तो वो सारा घर जला देगी, इलाका जला देगी। इसलिए ये ना कहो मेरे अंदर कबीरा नहीं है। कबीरा जिस पे हद मुकर्रर है और सगीरा पे अगर डटे रहोगे वही कबीरा बन जाएगा। जिस तरह मेरे आका ने फरमाया, बाज आदमियों का हाथ काटा जाता है अंडे और घर में रस्सी पड़ी है उसकी वजह से। तो किसी ने कहा अंडे से तो हाथ नहीं काटे जाते, रस्सी घर में पड़ी है इतना टुकड़ा, हाथ तो नहीं काटे जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, अंडे से मुराद चांदी का अंडा है, बड़ा महंगा होता है। जिस तरह आज ईंट है ना, उस वक्त अंडा बनाते। और रस्सी से मुराद कश्ती में एक रस्सी इस्तेमाल होती थी, बड़ी कीमती होती थी, वो मुराद है। लेकिन बाद ने कहा नहीं, तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान करना और अज़ाब कब्र से महफूज रखना। उन्होंने कहा मकसद यह है कि बच्चा अंडे की चोरी करता है, तुम कहते हो कोई नहीं, बच्चा जो हुआ ये होशियारी देनी, कल बड़ी चोरी करेगा। किसी के घर में जाता है, रस्सी का टुकड़ा उठा के ले आता है, मां कहती है कितना प्यारा लग रहा है, नहीं मना करो। इसलिए कभी छोटा गुनाह वो तबाह करके रख देता है, और अगर बड़ा गुनाह है सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अल्लाह ताना भी नहीं देते, मुआफ कर देते हैं। वकर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। फरमा जिनमें ये खूबसूरती आ गई, उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत वाले हैं। सहाबा इकराम उलाइका हुमुर राशिदून, हिदायत वाले हैं। फज़लम मिनल्लाह व निअमा मफ़ूल लहू है। ये सब कुछ जो मैंने किया अल्लाह फरमाता है मेरा फजल और मेरा इनाम है। तुम मेरे पैगंबर के सहाबा किराम को इससे मारूम कर सकते हो? फजल मैं करूं, इनाम मैं करूं। तुम जितने बकवास करोगे, हजरत मुआविया हो या कोई और हो, उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह पाक खूब जानने वाला, हुकमत वाला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इल्मी दरस था और आप सब ने बड़ी तवज्जो से सुना। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।